السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی قیمتی نایاب اور پرانی یونانی طب کا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ راز ہے شنگرف مصفحہ کرنے کا طریقہ۔ میرے عزیزو، طب یونانی میں اصول یہ ہے کہ کوئی بھی دوا، چاہے وہ جڑی بوٹی ہو یا دھات ہو، معدنیات ہو، اسے کبھی بغیر صفائی اور تصفیہ کے استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب تک ہم اس کے اندر سے زہریلے اثرات، تیزی اور نقصان دہ اثرات کو دور نہ کر دیں، تب تک وہ دوا فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے حکمہ نے فرمایا ہے، مصفحہ دوائی شفا ہے، غیر مصفحہ دوا آفات کا دروازہ ہے۔ شنگرف کا تعارف سن لیں۔ شنگرف کو آپ سب جانتے ہیں، یہ سرخی مائل ایک معدنی مادہ ہے۔ یونانی طب میں اسے بے شمار نقصہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر یاد رکھیں کچی شنگرف بہت زہریلی اور خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایسا تیزابی مادہ ہوتا ہے جو براہ راست انسانی اعضاء کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر اسے بغیر تصفیہ کے استعمال کر لیا جائے تو یہ فائدہ دینے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ شنگرف کو بھی مصفحہ کیا جائے۔ شنگرف مصفحہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ پیارے دوستو، جب ہم شنگرف کو مصفحہ کرتے ہیں تو اس کے اندرونی زہریات ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی اصل طبی اثرات کے ساتھ انسان کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ معدے اور جگر پر بوجھ نہیں ڈالتی، دوا کے اندر وہ تیزی باقی نہیں رہتی جو نقصان کا سبب بنتی ہے۔ یوں کہ یہ کچی شنگرف زہر ہے اور مصفحہ شنگرف شفا ہے۔ جی پیارے دوستو، دو طریقے بتاؤں گا، ایک ڈلی والا اور ایک پاؤڈر والا۔ تو پیارے دوستو، پہلا طریقہ ہے کہ آپ شنگرف پاؤڈر جتنا آپ چاہیں لے لیں، یعنی کہ 5 10 50 جتنا آپ بنانا چاہیں اتنے گرام یا تولے لے لیں، اور لیموں کے مقطر پانی میں ڈال کر 3 دن تک مسلسل کھرڑ کریں۔ تو پیارے دوستو، 3 دن کھرڑ کرنے کے بعد اس کو صاف پانی کے ساتھ غسل دیں۔ پہلے غسل دیتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ شنگرف مکمل طور پر نیچے بیٹھ جائے، اوپر سے پانی نکال دینا، پھر تازہ پانی دے دینا ہے۔ بیٹھ جائے تو اوپر کا پانی آہستہ سے گرا دیں، پھر دوسرا غسل دیں، پھر تیسرا غسل دیں، اور اسی طرح اسے 4 اچھی طرح غسل دے لیں۔ اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ اب اس کو دھوپ میں رکھ کر سکھا لیں۔ جب اچھی طرح خشک ہو جائے تو آپ کی مرضی ہے، چاہے اسے کشتہ کریں یا قائم کریں، مگر یہ دوا صرف دوا سازی کے لیے ہی بنی ہے۔ اس کو کھانے کے استعمال میں نہ لائیں، اس کو براہ راست خوراکی یا پوشاکی استعمال میں نہ لائیں۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ دوسرا طریقہ یوں ہے کہ شنگرف کی آپ ڈلی لے لیں جتنی آپ کا دل چاہے، چاہے 5 تولہ ہو، 10 تولہ ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ شنگرف کو شیر مدار میں ڈال دیجئے۔ شیر مدار کیا ہے؟ یہ مدار کے پودے کا دودھ ہے جو قدرتی طور پر کڑوا اور تیز ہوتا ہے۔ یہ شنگرف کے اندر موجود زہریلی اجزاء کو جذب کر لیتا ہے اور اس کے تیز اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو مدار ہے، اک جس کو بولتے ہیں، وہ سانپ کے زہر کو بھی ختم کرتا ہے۔ شنگرف کو شیر مدار میں ڈال کر 3 دن کے لیے چھوڑ دیں۔ تیسرے دن اسے نکال کر نیا شیر مدار ڈال دیں اور دوبارہ 3 دن کے لیے رکھ دیں۔ پھر تیسری بار بھی یہی عمل دہرائیں۔ جب 3 بار یہ عمل مکمل کر کے، یعنی 3 بار یہ عمل مکمل کرنے کے بعد شنگرف کے اندرونی ضرر اور تیزابیت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے نکال کر لیموں کے مقطر پانی میں 1 گھنٹے تک پکائیں۔ لیموں کے پانی کی تیزابیت باقی رہ جانے والے مضر رطوبات کو دور کر دیتی ہے، اور جو شنگرف بالکل مصفحہ اور قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کا چاہے سلائیہ بنائیں، کشتہ بنائیں یا کایا مایا کے لیے استعمال کریں، بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں، مصفحہ شنگرف جگر کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ یہ کئی امراض معدہ اور کمزوریوں میں شامل کی جاتی ہے۔ قوت بڑھانے والے نسخوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ پرانی کھانسی اور دمہ جیسے امراض میں مدد دیتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ سب کچھ تب بھی ممکن ہے جب شنگرف کو مصفحہ طریقے سے تیار کیا جائے۔ یہ نسخہ اور یہ فارمولہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، یہ صرف اور صرف حکیم طارق جوید چینل پر ہے، کیونکہ یہاں آپ کو دی جاتی ہے تحقیق شدہ حکمت، آزمودہ علم اور تجربہ کی روشنی میں شفا کی تلاش۔ اور ہاں، جو دوست اصلی خالص اور نمبر 1 معیار کے جڑی بوٹیوں شنگرف، ICI کا نیلا، ای مرگ کا پارا، ہڑتال ورکیہ، دار چکنا، رس کپور وغیرہ لینا چاہتے ہیں، وہ ہم سے براہ راست رابطہ کریں۔ میں خود دوا سازی کرتا ہوں، لیکن
ہول سیل کا کام میرا بیٹا کرتا ہے۔ رابطہ نمبر 0342 42 78 346۔ یہاں آپ کو ہمیشہ خالص اور معیاری مال ملے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں حکمت ایک امانت ہے، اور میرا مقصد ہے آپ تک یہ علم، یہ خزانہ، یہ راز اسی طرح پہنچے جیسے ہمیں استاذہ کرام نے دیا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا، جو سیکھا ہے دے کر جانا ہے، انسانیت کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے۔ حکیم طارق جوید، جو نام ہے اعتماد کا۔ والسلام۔